اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیت نمبر 30 کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو بھی کام کرے گا، ذَلِکَ یہ، عُدْوَانًا زیادتی کرتے ہوئے یا جلدی کرتے ہوئے، عجلاً کا مطلب ہوتا ہے جلدی، عدواناً زیادتی کو کہتے ہیں، یہ حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو انسان بھی زیادتی اور ظلم سے یہ کام کرے، پچھلی آیات میں جو اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، فَسَوْفَ، پس ان قریب، نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ نُصْلِيهِ، نون کا ترجمہ ہم ہو جائے گا، نُصْلِيهِ ہم ڈالیں گے، ہی اسے، نارن آگ میں، وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرن آسان، وکانا ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی بھی ظلم اور حد سے بڑھ کر یہ کام کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خودکشی نہیں کرنی، اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس ہتھیار سے بھی خودکشی کرے گا تو دوزخ میں وہ ہتھیار اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ شخص جہنم میں اس ہتھیار سے ہمیشہ خود کو زخمی کرتا رہے گا، اور جو شخص جیسے زہر سے خودکشی کرتا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کھائے گا، جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرتا ہے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا ہی رہے گا۔ صحیح مسلم۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے، اور اس کا جو ارتکاب کرتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے خود یہ کہہ دیا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ محترم سامعین، اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا انسان اگر خودکشی کر لے تو اس انسان کا نماز جنازہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی ہمارے علماء حضرات بے شمار اقوال بتاتے ہیں۔ چلیں 2-3 احکامات آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں۔ علامہ علاء الدین فرماتے ہیں کہ جس نے خود کو قتل کیا، خود کو مار دیا، خواہ جان بوجھ کر مارا ہو یا انجانے میں، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اگرچہ دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کی نسبت یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی یہی کام کیا جائے گا کہ غسل بھی اور نماز جنازہ بھی۔ امام ابو یوسف وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ بحوالہ الدر المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 584۔ محترم سامعین، اس حدیث سے صرف اتنا معلوم ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور بظاہر یہ ہے کہ آپ نے اس پر نماز جنازہ زجرن نہیں پڑھی، جس طرح آپ نے مکروز کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ صحابہ میں سے کبھی بھی کسی نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی، کیونکہ دوسروں کی نماز آپ کی نماز کے برابر نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی نماز ان کے لیے سکون ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان یہ جان بوجھ کر کام کرتا ہے، بے شمار علماء حضرات یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا نماز جنازہ نہیں بھی پڑھا جائے گا اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، جس نے اپنے آپ کو کسی آلے سے زخمی کر لیا، اپنے آپ کو مار دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کی جو قبولیت کا ایک عنصر ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے یا پھر نہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بڑے عالم اور مفتی کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، اور عام مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ محترم سامعین، آج کی کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ اور والد محترم والدین کی دعائے مغفرت اور دعائے اصال ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام،
اس کلام مجید کے ثواب کے صدقے میرے والدین کے درجات کو یا اللہ بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی قبر کی تمام مشکلوں کو، منزلوں کو آسان فرما، اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرما، آمین۔